معاشرہ تشکیل پاتا ہے افراد سے۔ افراد اچھے ہوں تو معاشرہ اچھا اور صالح تشکیل پاتا ہے۔ افراد برے ہو جائیں تو پورا معاشرہ جنگل بن جاتا ہے، ایک ویرانہ بن جاتا ہے۔ معاشرے کی اکائی وہ ایک فرد ہے، اور فرد بنے گا تو معاشرہ بنے گا، اور ایک فرد بگڑے گا تو معاشرہ بگڑے گا۔ معاشرے کو سدھارنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، تو اس کی محنت ایک فرد سے شروع ہوتی کہ ایک فرد کی تعمیر اور ایک فرد کا کردار، ایک فرد کی زندگی، اس کی اخلاقی، اس کی ذہنی، اس کی عقیدے کے اعتبار سے تربیت، یہ جب ایک فرد ٹھیک ہوتا ہے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جب ایک فرد بگڑتا ہے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا۔ اب یہ جو ایک فرد سنورے گا، اس کے سنوارنے کے بہت سارے اسباب ہیں جو جمع ہوتے ہیں تو ایک فرد بنتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی ذمہ داری جو اس فرد کو بناتی ہے، ایک فرد کو تیار کرتی ہے، ایک انسان کو معاشرے کا خوبصورت اور قیمتی فرد بناتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری فرد سازی کی، کردار سازی کی، وہ ماں اور باپ پر ہے۔ سب سے پہلی تربیت وہ ماں اور باپ کی۔ تعمیر کردار میں، تعمیر شخصیت میں، کسی فرد کو بنانے اور بگاڑنے میں سب سے پہلے ذمہ دار ماں اور باپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ پیدائشی طور پر اس میں فطرت اسلام ہوتی۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر آتا ہے، آگے ماں اور باپ کا ماحول اسے بدلتا ہے۔ تو سب سے پہلے ذمہ دار ماں اور باپ ہیں۔ اولاد نعمت بھی ہے، اولاد امانت بھی ہے، لیکن اولاد ذمہ داری بھی ہے۔ اولاد نعمت بھی بہت بڑی، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں، بہت بڑی نعمت۔ اولاد امانت بھی ہے، اس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اور اولاد ذمہ داری بھی ہے ماں باپ کی، دنیا آخرت کی ذمہ داری۔ دنیاوی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بچے کو معاشرے کے لیے تیار کرنا، اس کو ایک پکا سچا مخلص، با اخلاق، با کردار معاشرے کا فرد بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ اور اس کو آخرت کے لیے تیار کرنا، اس کو جنت کے اعلی درجات کے لیے تیار کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری آتی ہے وہ ماں اور باپ پر۔ سب سے پہلا مدرسہ وہ ماں اور باپ۔ کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی تعلیم، کوئی ماسٹر، کوئی ٹیچر، کوئی کتاب، وہ سب بات کی چیزیں۔ سب سے پہلا درسگاہ اور مدرسہ وہ ماں اور باپ اور گھر ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ والدین نے اپنے ذمے سمجھ لیا صرف روٹی، کپڑا، مکان، ضرورتیں، یہ بھی ضروری ہے، معاش کا انتظام کرنا بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا، یہ جو ذمہ داری تھی، یہ ہم نے یا بالکل ختم کر دی یا اس کو اداروں پر ڈال دی۔ اچھے اسکول میں داخل کروا دیں گے، تربیت کی ذمہ داری ختم۔ اچھے کسی ادارے میں داخل کروا دیا، اچھا ٹیچر لگوا دیا، تربیت کی ذمہ داری ختم۔ بس اب ہم فیسیں بھریں گے اور اب ہم ادائیگی کریں گے، اور ہماری تربیت کی ذمہ داری، اچھی تربیت کی ذمہ داری وہ ختم ہوگی۔ اچھی تربیت کی پہلی ذمہ داری ماں اور باپ پر ہے۔ جیسے معاش ماں باپ پر ہے، تربیت بھی ماں باپ پر ہے، ٹیچر پر نہیں ہے، وہ بعد میں۔ کتاب ذمہ دار ہے، بعد میں۔ ادارہ ذمہ دار ہے، بعد میں۔ معاشرہ بھی ذمہ دار ہے، لیکن بعد میں۔ ماحول ذمہ دار ہے، بعد میں۔
ہمارے تعلیمی درسگاہیں ذمہ دار ہیں، بعد میں سب سے پہلے ذمہ دار ماں اور باپ۔ آج جو ہمارا معاشرہ جنگل بنا ہوا ہے، مالدار سے لے کر غریب تک سب جھوٹ میں ڈوب گئے، سب خیانت میں ڈوب گئے، سب سود میں ڈوب گئے، سب ایک دوسرے کو جیسے جنگل کے جانور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں، ایسے جو ہمارا معاشرہ جنگل بنا ہوا ہے، اللہ کے بھی نافرمان، ماں باپ بھی اولاد کے ہاتھوں دکھی ہیں، رو رہے ہیں، بھائی بھائی کے ہاتھوں پریشان ہے، بہن بھائی کے ہاتھوں پریشان ہے، اولاد والدین سے پریشان ہے اور والدین اولاد سے پریشان ہے، خاندان خاندانوں سے پریشان ہے، پڑوسی پڑوسی سے پریشان ہے، کوئی بندہ دوسرے کے لیے آسائش نہیں بن رہا، ایک خوبصورت میٹھا فرد نہیں بن رہا۔ یہ جو سارا معاشرہ ہمارا بگڑا پڑا ہے اور جنگل بنا پڑا ہے، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں اور باپ نے اپنا فرض نہیں نبھایا، اپنا کردار ادا نہیں کیا ان بچوں کی تعمیر میں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تھی ماں اور باپ کی۔ بہت سارے حق ہیں، اولاد کے بہت سارے حق ہیں، اس میں ایک حق ہے کہ جب اس کی ماں کا انتخاب کرے شادی، تو سب سے پہلے شادی کی بنیاد ٹھیک ہو، کیونکہ آپ بیوی نہیں لا رہے، آپ اگلی نسل کی ماں لا رہے ہیں، آپ بیوی نہیں لا رہے، آپ گھر کی نوکرانی نہیں لا رہے۔ ماں بیمار ہے، چلو شادی کر لیتے ہیں، گھر میں پکانے والا کوئی نہیں، چلو شادی کر لیتے ہیں، یہ ہمارے ہاں بنیادیں ہیں شادی۔ گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، چلو شادی کر لیتے ہیں، نوکرانی لے کے آنی، بنیاد ہی غلط ہے ہماری۔ نہیں، مجھے اگلی نسل کی ماں چاہیے جو میرے بچوں کو با کردار بنا دے، با اخلاق بنا دے، معاشرے کا قیمتی فرد بنا دے۔ اس کے لیے میں نے ماں کا انتخاب کرنا ہے جو ماں خود دیندار ہو، با اخلاق ہو، خود دیندار ہو، با اخلاق ہو۔ میرے نبی نے فرمایا نکاح کی 4 بنیادیں، لمالہا، نکاح ہوتا ہے مال کی بنیاد پر، مالدار عورت ہے، نکاح کروں گا میں بھی مالدار ہو جاؤں گا۔ لجمالہا، دوسری بنیاد خوبصورتی، جمال، حسن، پرکشش، اس کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ تیسری بنیاد لحسبہا، خاندان بڑا اونچا ہے، خاندانی بنیادوں پر ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، ہماری رشتہ دار ہے، چونکہ ہماری برادری ہے اس لیے ہم نکاح کر رہے ہیں، ہماری برادری۔ چوتھی وجہ ہوتی ہے لدینہا، اس کے اخلاق، اس کا دین، اس کا کردار، اس کا بات کرنا، اس کی طبیعت کی مٹھاس، اس کا پرکشش لہجہ، اس کے اخلاق، معاف کرنے کی طبیعت، بدلہ نہ لینے کی طبیعت، یہ اس کے اخلاق دیکھے، دینداری کو دیکھا۔ تو یہ 4 بنیادیں۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، باقی چیزیں دیکھنا منع نہیں ہے، لیکن بنیاد نہ بناؤ، بنیاد دین کو بناؤ، باقی چیزیں بھی رکھو، مال بھی دیکھو، جمال بھی دیکھو، حسب نسب بھی دیکھو، برادری بھی دیکھو، لیکن بنیاد اسے نہ بناؤ، بنیاد دین کو بناؤ۔ دین بنیاد ہے، دین ہے باقی چیزیں بھی ہیں بہت اعلیٰ، دین نہیں ہے باقی چیزیں زیرو ہیں۔ اس کو ایک عالم نے بہت خوبصورت سمجھایا کہ مال یہ سمجھے 1 زیرو، جمال 1 زیرو، خاندان یہ تیسرا زیرو۔ اگر یہ تینوں زیرو بھی مل جائیں تو زیرو زیرو ہے، 2 ملا لیں، 3 ملا لیں، 10 زیرو ملا لیں، قیمت نہیں بنتی۔ اور دین یہ 1 ہے، 1 یہ عدد ہے، گنتی ہے، 1۔ اگر 3 زیرو کے ساتھ 1 لگ گیا تو تینوں زیرو قیمتی ہو جائیں گے، اور اگر 1 نہ لگا تو تینوں زیرو زیرو ہیں۔ ان زیرو کو جو قیمتی بنائے گا وہ 1 بنائے گا، 1 لگے گا، 2 زیرو 100 بنا دے گا، 3 زیرو 1000 بنا دے گا، جتنے زیرو لگتے جائیں گے قیمت بنتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر 1 نہ لگا تو سارے زیرو ہیں
اور زیرو اکٹھا کرنے سے کچھ نہیں قیمت بنے گی. لہذا اگر دین ہے تو یہ ایک ہے، اس کے ساتھ اخلاق، اس کے ساتھ جمال بھی ہے تو 10 نمبر ہو گئے، اس کے ساتھ مال بھی ہے تو 100 نمبر ہو گئے، اس کے ساتھ حسب نسب بھی ہے تو 1000 نمبر ہو گئے. لیکن بنیاد دین ہے، دین سے قیمت بنے گی ان سب کی. تو پہلا حق ہے ماں صالح ہو. آپ بیوی نہیں لا رہے، گھر کے کام کاج کی نوکرانی نہیں لا رہے، ضروریات کے لیے انتظام کرنے والی نہیں لا رہے، آپ اگلی نسل کی ماں لا رہے ہیں. لہذا ماں صالح اولاد صالح، ماں صالح اولاد صالح. ایک مفکر کا قول ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دے دیں، میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا. آپ مجھے اچھی مائیں لا دیں، میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا. کہ اچھی قوم اچھی ماؤں سے بنتی، اعلی اداروں سے نہیں، اعلی درسگاہوں سے نہیں، مہنگی مہنگی تعلیم گاہوں سے نہیں. اچھی قوم اچھی ماں سے بنتی. آپ اچھی مائیں لا دیں، ہم اچھی اولاد اچھی قوم دے دیں گے. تو سب سے پہلا کام یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ماں اچھی ہو. دوسرا کام شروع ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام خوبصورت رکھنا، یہ اولاد کا حق ہے. چونکہ اس میں بچہ تو بے بس ہوتا ہے، نام تو ماں باپ نے رکھنا ہوتا، تو اچھا نام رکھیں، یونیک نہیں. ہمارے ہاں یونیک نام کے پیچھے لوگ جاتے ہیں. جی کوئی ایسا نام ہو جو کسی نے رکھا نہ ہو. اس کے لیے چاہے ہمیں کہیں بھی مشرق مغرب میں جانا پڑے، انگریزی میں جانا پڑے، کوئی دائیں بائیں سے نام لینا پڑے، غیروں کے نام اٹھانے پڑے، نہیں، اچھا نام رکھیں. کوئی حرج نہیں ہے، خاندان میں بہت ساروں کے ہو سکتے ہیں. بہت سارے امام ہیں، حسن حسین بہت مشہور کتاب ہے دعاؤں کی، ان کا نام ہے محمد بن محمد بن محمد بن محمد. باپ کا نام بھی محمد، اپنا نام بھی محمد، باپ بھی محمد، دادا بھی محمد، پردادا بھی محمد. نئے اور اچھے اور منتخب ناموں کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ جو نام اللہ کو پسند ہیں چاہے وہ سب رکھ لیں. حضرت علی کا نام علی، ان کے بیٹے کا نام حسن حسین، حسین کے بیٹے کا نام پھر علی، علی اصغر علی اکبر، 2 بیٹوں کا نام علی رکھا حضرت حسین نے. اپنے والد کے نام پہ 2 بیٹوں کا نام رکھا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایسا نام کہ خاندان میں کسی نے رکھا نہ ہو، ایسا کوئی نام. تو یونیک نام کے پیچھے نہیں جانا، اچھے نام کے پیچھے جانا ہے. قیامت میں ان ناموں سے بلایا جائے گا، باپ کا نسب لگا کر، فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے، فلاں کی بیٹی فلاں آ جائے. تو اچھا نام ہو جو بندہ پکارتے ہوئے بھی محشر کے میدان میں حیا نہ آئے، شرم نہ آئے کہ میں نے کیا نام رکھا ہو. تو نام اچھا رکھنا اولاد کا حق ہے. اس کے بعد اگلا حق، یہ تو ابھی بچپن ہے، خرچ کرنا، اولاد پر خرچ کرنا، اس کے ضروریات کا خیال کرنا، اس پہ خرچ کرنا. ایک آدمی جا رہے ہیں تو پاس میں کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا، نوجوان طاقتور خوبصورت جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتا تو کتنا اچھا تھا. آپ نے فرمایا اگر یہ کمانے جا رہا ہے اور اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو مانگنے کی ذلت سے بچائے، انہیں مانگنا نہ پڑے، میں ان پر خرچ کروں اور ذمہ داری کو ادا کروں، یہ اس لیے کمانے جا رہا ہے تو یہ اب بھی اللہ کے راستے میں، یہ اس لیے کمانے جا رہا ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے تو یہ اب بھی اللہ کے راستے میں. لہذا ذمہ داری ہے اولاد پہ خرچ کرنا. پھر جب وہ 5-6 سال کے ہو گئے تو یہاں سے تربیت شروع ہوتی. اس سے پہلے تو خرچہ ہی خرچہ. 5-6 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو اب ہمارا تربیت کا نظام شروع ہوتا ہے. اور عام طور پر یہ 5-6 سال سے لے کر کو 15-16 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے یہ اصل تربیت کا زمانہ ہے.
یہ بننے کا بھی زمانہ ہے، یہ بگڑنے کا بھی زمانہ ہے. لہذا اس میں ماں باپ کی درسگاہ، اس کا فعال کردار بہت ضروری ہے. ماں باپ کی درسگاہ بہت ضروری ہے تربیت کے حوالے سے. یہاں اب حق بدل گیا ہے. 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کی ضروریات کا بھی انتظام کرنا ماں باپ کی ذمہ داری. اسے تعلیم دینا، تربیت دینا ماں باپ کی ذمہ داری. عقیدہ سکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. عقیدے پر محنت کرنا. اب یہ بچہ بنانا شروع کیا، گھڑنا شروع کیا ہے. جیسے عام سادہ لکڑی کو بڑھئی اور ترخان خوبصورت فرنیچر کی شکل دیتا ہے. ایک سادہ لکڑی ہوتی ہے، اسے کتنی خوبصورت ڈیزائن کی الماری بنا دیتا ہے. ایک عام سادہ سی لکڑی، اس پر محنت کرتا ہے اور اسے کتنا خوبصورت کر دیتا ہے. یہ ماں باپ کی اب محنت شروع ہوئی ہے کہ یہ سادہ سا بچہ، اسے گھڑنا ہے، اسے بنانا ہے اور اسے ایک خوبصورت انسان بنانا. یہ ہے ماں باپ کی ذمہ داری جو ادا نہیں کر رہے. تو یہاں ذمہ داری شروع ہوتی ہے. 5-6 سال کا بچہ، اس کی تربیت. جھوٹ نہ بولے، ماں باپ کی نظر ہو. اس کی طبیعت میں جھوٹ نہ ہو، اس کی طبیعت میں خیانت نہ ہو. بہن کی چیز کھا گیا، بھائی کی چیز کھا گیا. اگر یہ اس کی طبیعت بن رہی ہے، چونکہ انسان پیدائشی طور پر ظالم ہے، پیدائشی طور پر جاہل ہے. اگر اسے بنائیں گے نہیں تو وہ ظالم پیدا ہوگا، اسی ظلم پر بڑا ہوگا، اسی جہل پر بڑا ہوگا. تو اسے بنانا پڑے گا. اس کے اندر جہالت ہے، چوری ہے، خیانت ہے، یہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے. اسے بنانا پڑے گا. اگر بغیر اجازت کے چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے، یہ قابل توجہ بات. کسی کا جوتا پہن لیا، کسی کا قلم لے لیا، کسی کے کپڑے اٹھا لیے، کسی کا کھانا رکھا تھا کھا گیا، کسی کا حصہ تھا کھا گیا بغیر پوچھے. یہ قابل التفات چیزیں کہ اس کے مزاج میں اجازت نہیں ہے، چوری ہے، خیانت ہے. اس کے مزاج میں خیانت ہے. یہاں ماں اور باپ کو چونکنا چاہیے، اس کی تربیت کریں کہ بغیر اجازت کے غیر کی چیز کو ہاتھ لگانا حرام ہے، منع ہے. جھوٹ بولتا ہے بچہ، مدرسے میں جھوٹ بول رہا ہے، اسکول میں جھوٹ بول کے چھٹیاں لے لیتا ہے. گھر میں جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ کہ وہاں سے آیا ہوں. آیا کہیں اور سے ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اور ماں باپ کو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن جھوٹ بالکل معمولی سی بات. حالانکہ یہاں ماں اور باپ کو لرز جانا چاہیے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے مزاج میں جھوٹ اتر رہا ہے، یہ کیا بنے گا؟ کیونکہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. وہ ساری شاخیں اس مومن بچے میں آ جائیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری. ایمان کی 70 سے زیادہ شعبے ہیں، وہ سارے ایمان کے شعبے اس بچے میں آ جائیں، یہ ہے ماں باپ کی ذمہ داری. کہ جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، سود نہیں کھائے گا، دھوکہ نہیں دے گا. یہ ساری ایمان کی شاخیں ہیں. اس کی طبیعت میں امانت ہو، اس کی طبیعت میں صداقت ہو، اس کی طبیعت میں حرام سے بچنا ہو. حرام پہ جاتے لرز جائے، حرام سے ایسے ڈریں جیسے ہم اپنے بچوں کو بلاؤں سے ڈراتے ہیں، کتے بلی سے ڈراتے ہیں. ایسے شیطان سے ڈرے، بچیں، گناہ سے ایسے ڈریں. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن پر گناہ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے سر پہ رکھ دیا ہو، وہ اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے. اور کافر کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی. معمولی سی بات ہے، گناہ کرنا کون سی بڑی بات؟ ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی. کہ کافر اتنا ہلکا لیتا ہے گناہ کو، اور مومن اتنا بھارا لیتا ہے گناہ کو جیسے سر پہ پہاڑ آ گیا کہ میں تو مر جاؤں گا
جب تک توبہ نہ ہوئی. یہ کردار بنانا ماں باپ کی ذمہ داری. اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری.